کسی نے کہا تھا کہ مقرر گرچہ سحر آمیز باشد، طبیعت را ملال انگیز باشد۔ وہ چیز بار بار بیان کی جائے اس میں جادو کا اثر بھی ہو تو پھر بھی وہ طبیعتوں پر بوجھ بنتی ہے، لیکن یہ تو کہیں مجھ سے بہتر انداز سے کسی چیز کو بیان کر چکے ہوں گے، تو اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو مجھے آپ معاف کر دینا۔ اور دوسرا میں کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہی ہو، چونکہ آگے بھی کہیں بڑھنا ہے۔ عزیزم جناب حیدری صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کے موقع پہ یہ ہم نے احباب سے عہد کیا تھا کہ ہم یہاں باقاعدہ درس نظامی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی کہ جن ارمانوں کے ساتھ، جن تمناؤں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ مرحوم خالد صاحب نے اس درس گاہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اور عمومی طور پہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء کے بعد مراکز اجڑ جاتے ہیں، اور ایک نعت خواں کے بعد جو ہے اس کا مرکز عروج کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ یقیناً جو خلوص ہوتا ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، دلوں میں رجحان بھی پیدا کر دیتا ہے، تو دعائیں نکلتی ہیں دل سے کہ اللہ اس شخص کی قبر کو بقعہ نور بنائے جس نے اس علاقے کے لیے یہ نورانی مرکز قائم کیا۔ اور پھر میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ جو وفا کا رشتہ قائم رکھا ہوا ہے۔ عموماً لوگ زندگی میں تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد وہ ربط کمزور ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا رشتہ اتنا گوڑا تھا کہ انتقال کے بعد بھی وہ رشتہ کمزور نہیں ہوا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، کسی شاعر نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو یہاں تو مزار بھی ساتھ ہے اور ان کی محفل بھی ساتھ ہی جمی ہوئی ہے، تو دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے مزار رہ جاتے ہیں، ان کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، فکر دم توڑ جاتی ہے، اور جو ہے وہ مزارات سے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ ہم جو چیز اٹھانے والی ہوتی ہے اس کو اٹھانے کی بجائے، وہ میں دوستوں کو ایک دن کہہ رہا تھا کہ 11ویں تو ایک علمی نشست تھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی۔ آپ دور و نزدیک سے لوگ آتے، اور ظاہر ہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو پھر ان کی جسم کی ضرورت بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو اس کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ لنگر کا انتظام تو ضمناً کیا گیا، اصل تو علمی مجلس تھی، لیکن وہ لنگر رہ گیا اور جو اصل تھی وہ ہم نے اس کو اڑا دیا۔ تو یہ مزاج ہوتا ہے ہمارا، یہ لوگ عمرے سے واپس آتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، تو واپس آ کے وہ وہاں کی باتیں سناتے ہیں، تو مجھے بعض کا بڑا ہوتا ہے، میں دوستوں کہتا ہوں کہ بس اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، تو آ کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں آیا کہ بریانی ملے، تو ایک آدمی بریانی لے کے آ گیا۔ میرے دل میں آیا کہ کوئی جو ہے وہ مجھے پائے مل جائیں، تو وہاں تو لجپال ہیں، اور بس یہ دل میں آنے کی دیر تھی، تو ایک صاحب آئے کہ آپ سب پائے کھانے، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا، اور ماشاءاللہ اتنے پائے، اور یہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پائے کھائے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور مجھے کوئی اس سے غصہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا سرکار کی در سے دنیا اور دین دونوں نعمتیں ملتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہاں بھی پائے ہی کھانے گئے تھے، وہاں بھی جو ہے وہ زردے متنجن اور بریانیوں کی تلاش میں گئے تھے، وہاں تو کچھ اور لینا چاہیے تھا آپ کو، وہاں تو کچھ اور ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ آہ اے ناداں تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ وہاں تو درد دل مانگنا چاہیے تھا، وہاں تو کچھ اور طلب، وہاں تو تہجد کے سجدے مانگنے چاہیے تھے،
وہاں تو علم کے اجالے مانگنے چاہیے تھے، وہاں تو امت کا عروج مانگنا چاہیے تھا، لیکن ہم وہاں جا کر کے بھی بریانی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے بھی ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا ظرف یہ جو ظرف ہوگا اس کے مطابق ہی ہم طلب کریں گے، تو ہمارا تو ظرف بھی بہت چھوٹا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ظرف بھی مل جائے، کہیں شعور بھی مل جائے، عمل کی منزل تو بعد میں آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ آج کل ہم شعوری فقدان کا شکار ہیں، علمی فقدان کا شکار ہیں، ہم فکری طور پہ انتہائی جو ہے وہ پسماندہ ہو گئے ہیں، اور قومیں کبھی بھی اٹھ نہیں سکتی جب تک وہ فکری طور پہ بلند نہیں ہوتی۔ قوموں کی نہضت، قوموں کی نشت، اس کی بنیادی علم ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس دین کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام مجھے پوچھنا چاہیں تو وہ دین علم ہے۔ حضور علم کی تحریک لے کر آئے تھے، اور آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے اس دین کا، اور ہمیں پڑھنے پڑھانے کی تلقین کی گئی ہے، اور انسانی شرف کا سبب بھی علم ہے۔ اپنے مشارکات سے یہ جو ممتاز ہے، مناطقہ کہتے ہیں نطق ہے جو اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ انسان کے لیے جو فصل ممیز ہے وہ نطق نہیں، علم ہے۔ علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا تفوق جب ثابت کیا تو بوجہ علم ثابت کیا نا۔ جب فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں، اپنی وفاداری بیان کی، اللہ کی عبادت کا جو ان کا ذوق تھا اس کو بیان کیا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر وہ چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ نہیں جانتے تھے، تو کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو جب انہوں نے بتائے تو کہا میں نے کہا تھا میں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر ان کے لیے سجدے کا حکم ہوا کہ اب تعظیماً ان کے آگے اپنا سر جھکاؤ، اپنی جبین نیاز کو ان کے سامنے جھکاؤ، یا انہنا جو بھی علماء نے لکھا۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عجز کے طور پہ پیش کرو، اور ان کا تفوق جو ہے تمہارے اوپر ثابت ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بوجہ علم۔ جن چیزوں کے نام فرشتے نہیں جانتے تھے ان چیزوں کے نام جناب آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ تو آدم کا تفوق فرشتوں سے جو ہوا وہ بوجہ علم ہوا۔ تو پھر علم ممتاز کرتا ہے۔ وہ کتا جو سیکھ جائے اور کتا جو نہیں سیکھا ہوا، دونوں کے شکار میں فرق ہے۔ ایک کا لایا ہوا مردار ہے اور دوسرے کا لایا ہوا جو ہے وہ طیب ہے۔ کتا سیکھ جائے تو ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان کتنا ممتاز ہوگا وہ سیکھ جائے۔ تو یہ سیکھنا ہی ہمارے لیے عزت کا سبب ہے، ہمارے لیے یہی وقار کی علامت ہے۔ امام فخر بن رازی نے لکھا کہ وہ چیونٹی جس نے کہا تھا جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں پیغمبر کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل نہ دے، عدم آگہی کی وجہ سے، یعنی ان کا التفات نہ ہو، توجہ نہ ہو، اور وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے۔ یہ چیونٹی نے کہا۔ 3 فرسخ دور ابھی لشکر تھا، اور چیونٹی نے پہلے سے ہی اس کو محسوس کیا اور اپنی ہمجولیوں سے کہا۔ اللہ اکبر! حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولہا، اور اس کو سن کے مسکرا بھی پڑے۔ پیغمبر کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنے کی کبھی بھی بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو پیغمبروں کو شان دی ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے کان کے پردے پہ بھی چیونٹی رکھ دی جائے تو ہم نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ 3 فرسخ دور، 9 میل بنتا ہے، 14-15 کلومیٹر بنتا ہے، اتنی دور سے چیونٹی نے
کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس بات کو حضرت سلیمان نے اتنے فاصلے سے سن لیا، اور ماہرین سے پوچھیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ یا تو یہ کہ وہ منہ سے منہ لگا کے اپنے لعاب کو جوڑتی ہے تو اس سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنے سامنے والی دو ٹانگوں کو جو مہین سے بال ہوتے ہیں ان کو رگڑتی آپس میں، اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کے مہین سے باریک سے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو اتنی مسافت سے سن بھی لیتا ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھ بھی لیتا ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو کبھی بھی یہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے کہ پیغمبر کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کر لیا جائے۔ اللہ نے ان کو جو شانیں دی ہیں وہ وراء الورا ہیں۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ صحیح ترمذی میں روایت ہے، اور امام ترمذی کا چونکہ طریق ہے وہ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں اور بیوی کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، تو اس لڑائی کو جنت سے جو ہے وہ حور جو اس مرد صالح مومن کی بننے والی بیوی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس لڑائی کو سن رہی ہوتی ہے، اور کیا کہتی ہے قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا کے پاس سے جنت سے حور دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، منگیتر ہے ابھی، یہ اس کی سماعتوں کا عالم ہے یارو، مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھانے لگے نا تو ہاتھ حضور نے آگے بڑھا لیا، پھر پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو پوچھا گیا حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا پھر کھینچ لیا، کہا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں تمہارے لیے توڑنے لگا، اور اگر توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں قیامت کو ہی صحیح۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ 3 فٹ پہنچتا ہے، ہاں نظر پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی ہے، میرا ہاتھ 3 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہو؟ تو کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر کا لشکر تمہیں کہیں بے خبری میں کچھ چلنا دے۔ تو اس پر حضرت سلیمان مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس چیوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ پیغمبر کی صحبت پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں نہ ماری جاؤ، کہیں بے خبری میں نہ کچلی جاؤ۔ تو یہ چیونٹی کو بھی علم تھا، اس علم کی وجہ سے قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا اس چیونٹی کو سردار بنا دیا گیا، یہ شعور رکھنے کی وجہ سے کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ادراک، یہ شعور ایک چیونٹی بھی رکھ سکتی ہے، لیکن ایک تنظیم کے قائد کو کیوں نہیں پتا؟ یہ تو ایک چیونٹی کو بھی علم ہے۔ انسانی وجود کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوب میں گھس جایا جاتا ہے، اور پھر وہ بم پھٹتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی
بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں، اور تنظیم کا قائد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ کارنامہ ہماری تنظیم کا ہے۔ میاں ایک چیونٹی کو بھی شعور ہے کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو انسانوں کے انبوہ میں گھس جاتے ہیں اور خود کش بمبار حملے کرتے ہیں وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ یہ ادراک چیونٹی کو بھی ہے۔ تو اس چیونٹی کو جو شعور کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی، عظمت دی گئی، اللہ اکبر، قرآن میں اس کے نام سے ایک سورت ہے، سورہ النمل، اللہ اکبر۔ تو وہ علم ہے جس نے اس کو ممتاز کیا۔ تو علم ممتاز کرتا ہے، علم شرف کا سبب ہے، علم عظمتوں کا حوالہ ہے، علم جو ہے وہ رفتوں کا جو ہے وہ علم ہے۔ اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ علماء نے کہا، فقہا نے، کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ 4تھے سٹیج پہ کینسر چلا گیا ہے، تو اب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت کی قدردانی کیجیے۔ چاہے اللہ تو لمبی زندگی بھی دے سکتا ہے، بیماری کو کافور بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اس موضوع سے تو جڑی نہیں لیکن شعور کی بات ہے، آپ کو میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے، انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری اس نوعیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو آپ برس ہا برس جئیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی 1-1.25 مہینہ آپ کی زندگی ہے۔ تو آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی تلافی کیجئے، ذکر فکر میں وقت گزاریے۔ تو وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، اور فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی دکھلا دوں۔ تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر تھا میرے ملنے والا، میں نے کہا آپ اس سے مل لیجئے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو حضرت آپ کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے، کوئی 1-8 ماہ کے مہمان ہیں، تو باقی انہیں تکلیف ہو تو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی تکلیف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کریں، ذکر فکر میں لگے۔ تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے، آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے، لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا۔ تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1-1.25 مہینہ آپ کے پاس ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا، بالکل آپ پریشان نہ ہوں، ختم۔ اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا۔ وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا، کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا، پورے 8 دن بعد پھر حاضری تھی، پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے، انہوں نے کہا بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا دم ڈال دیا۔ تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے، پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا، تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے
اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے. اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگانی تھی وہ چھین لی. اسی لیے فاسقوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یہ کم نحوست ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کم نحوست ہے. اور اس نے جو حقوق العباد کی تلافی کرنی تھی، ظاہر زندگی گزری ہے، کوئی کسی سے سختی تلخ بات ہو جاتی ہے تو کسی سے جا کہنا تھا میاں میں تو مہمان ہوں مجھے معافی دے دے، تو وہ حق بھی سچ لیا. وہ پورا مہینہ صبح سے شام تک، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا، تو جمعے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑا فیض ہے یار، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا. ہوا کیا کہ وہ نفسیاتی بوجھ اتر گیا، اور ہوا وہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا. تو وہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیا. یہ بڑی باریک چال ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے. ایک صاحب تھے، وہ عیسائی ہو گئے ایک زمانے میں، اور تھے وہ امام مسجد. تو وہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، اور وہ سیالکوٹ کا علاقہ تھا. تو کچھ علماء علاقے کے گئے، جا کے اس کو کہا کہ یار ہمیں بتاؤ نا کیا ہوا، کون سی دلیل تمہیں اچھی لگی اور تم نے اسلام چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، سخت جھاڑے کا موسم، تو زمانے میں وہ ہیٹر شیٹر تو مسجدوں میں ہوتے نہیں تھے، تو بڑی مشکل سے وضو کیا تھا، کنویں پہ جا کے پانی نکالا، وضو کیا، اور میں جو ہے وہ ٹیک لگائے ایسے تھا تو میری آنکھ لگ گئی، ادھر اقامت ہو گئی. تو اب اگر میں وضو کرنے جاؤں تو ویسے نفس بھی نہیں مان رہا تھا، اور نمازیوں کا اپنا پریشر ہوتا ہے، تو میں اٹھا اور نماز پڑھا دی. لیکن میرے دل میں بڑا ڈر لگا کہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے تو میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا. لیکن سارا دن گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا. پھر اگلے دن، اس سے اگلے دن، پھر آہستہ آہستہ میرا یہ معمول ہونے لگا کہ میں ایسی نماز پڑھا دیتا. ایک دن میں جنابت سے تھا اور میں ہمت کر لی اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا دی. لیکن آج میں ڈرا کہ آج کوئی قہر کی بجلی ٹوٹے گی اور آج میرے اوپر عذاب آئے گا. لیکن سارا دن گزر گیا. شام میں نے فیصلہ کیا اسلام دین ہی سچا نہیں ہے، تو میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو علماء نے کہا تو کہتا ہے میرے اوپر عذاب نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا. تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا. اللہ کسی سے توفیق سلب کر لے، یار تھپڑ تو اس کو ماریں گے نا، اس بچے کو جس کو آپ داخلہ جس کا ختم نہیں کرتے. کان تو اس کو پکڑائیں گے جس کو آپ کو اپنا بچہ سمجھیں گے، اور جس کو آپ نکال ہی دیں گے نہ اس کو تھپڑ ماریں گے، نہ اس کو سزا دیں گے، نہ اس کو کان پکڑوائیں گے، نہ اس کو فائن کریں گے. فائن تو اسی کریں گے جس کو اپنا سمجھیں گے. تو اگر ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو یہ تو اللہ کا ایک پیار کا روپ ہے کہ وہ تجھے سمجھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے تجھے. لیکن اس نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا ان عاملوں سے بچو. اتنی باریک چالیں ہیں ان کی. اور اب ہوا کیا کہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ تو تھا کہ ایک مہینہ میری زندگی ہے، تو اس نے وہ اتار پھینکا، ہو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو جو ہے وہ اس کا وہ بھی، اور اس کا جو مہینہ تھا اللہ کے ساتھ لو لگانے کا، وہ اس فاسق فاجر اس عامل کی تعریف میں گزر گیا. حتیٰ کہ وہ درمیان میں جو 3-4 خطبات جمعہ آئے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر چلتا رہا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جہالت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. تو بات کر رہا تھا کہ شعور کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے. تو اگر آپ مجھے اسلام کا دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احد کے موقع پہ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اس کو آگے دفن کیا جاتا تھا. یعنی دنیا میں بھی وہ آگے اور دین میں بھی وہ آگے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی جگہ پہ کوئی تقریب تھی، تو جو آگے والی رو تھی کرسیوں پہ کہ وہاں ڈی ایس پی صاحب کو، وہاں اس طرح کے عہدیداروں کو جو منصبدار ہیں، انتظامی امور کے ماہر جو ہیں وہ بڑے، ان کو بٹھایا گیا. اور پیچھے والی جو ہے وہ رو تھی، وہاں ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹر، پروفیسر وغیرہ کو بٹھایا گیا. تو وہاں سے جو واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس کا ایک ذکر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ کہا کہ ایک پروفیسر کو دوسری رو میں بٹھایا جائے
اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک انتظامی سربراہ کو آگے بٹھایا جائے تو یہ قوم کیسے آگے وہ اس پہ رو رہے تھے. اور آج جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اللہ اکبر، وہ مسجد کے اندر ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے جاہل مولوی صاحب کا کہ مولوی صاحب رکھنے اور 4-5 جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر خودکشی جائز ہو تو خودکشی مولوی صاحب کو کر لینی چاہیے، لیکن یہ شریعت جائز قرار نہیں دیتی ہے. تو اب یہ جہالت ہو گئی ہے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، میاں صاحب نے کہا تھا بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. آج یہ ہے، تو پھر یہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی. 2 کو 2 سے ضرب دے تو حاصل ضرب 4 آتا ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ٹکرے مارنے والی بات ہے، کبھی ہم اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کبھی اس سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. تعمیر ہو جس سے آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، اس مٹی سے کچھ نہیں نکلنے والا. جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے، علم کی تکریم نہیں ہوگی، علم کی عزت نہیں ہوگی، علماء تیار نہیں ہوں گے، اور عصری دینی تکوینی ہر طرح کے فنی علوم، سب طرح کے علوم جب تک نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ بات طے شدہ ہے. 2 ضرب 2 کے حاصل ضرب کی طرح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہو جائیں ایسے ہو جائیں. شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا. جن قوموں نے آج عروج پایا ہے ان کی تاریخ پڑھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے. تنے بزدہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور علم کی آماج گاہیں اجڑ جائیں اور جاہلوں کو ہم جو ہیں وہ مناصب کے اوپر بٹھا دیں تو ہم سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ترقی پا جائیں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں علم کی آماج گاہوں کو آباد کرنا ہوگا. اب جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے. تو صرف ہمیں ہمارے حصے کا کام کرنے کا کہا گیا ہے. ہمارے ہاں ذمہ داری بھی وہی ہے اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بھی اتنا ہی. اس لیے جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو نبھاؤں اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. اللہ اکبر. اور وہ ہم نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوں گی. انہی عام آج گاہوں سے نور پھوٹے گا، یہیں سے اجالے پھوٹیں گے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہاں بھی چراغ علم روشن ہو وہاں اپنے جگر کا خون ضرور ڈالیں. یہ کام کرنے والوں کے لیے آج کے دور میں دین کا خلوص کی بنیادوں پہ کام کرنے والے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملیں گے نہیں، انگلیوں پہ گننے والے لوگ ہوں گے چند. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کو بھی کام کے لیے وسائل رکاوٹ بن جائیں. تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، وہ نچھاور کر دیں تاکہ ان کو کم از کم اس باب کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. ویسے بھی فرمایا گیا کہ دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا قرب قیامت میں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ دین کو درہم و دینار کے بدلے میں بیچیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے گا تو اس کو وسائل کی بہرحال ضرورت ہوگی. وہ زمانہ تھا کہ علماء برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے پاس آ کے پڑھ کے وہیں سے چلے جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل بچہ تھا، والد گرامی کے پاس جو لڑکے پڑھتے تھے وہ ہماری بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے اور جو ہے وہ بہت خدمت کرتے ہوتے. لیکن آج جو ہے وہ میں تو اپنے طلباء سے کوئی خدمت نہیں لے سکتا. اس وقت وہ مسجد میں جا کے سو رہتے اور بیٹھک میں آ کے جو ہے وہ دن کو سبق پڑھ لیتے. تو آج کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج اچھی عمارتیں بنانی پڑیں گی، اچھا ماحول دینا پڑے گا، ایک چھت تلے سب کچھ فراہم کرنا پڑے گا. تو پھر تقاضے بدل گئے ہیں. جب تقاضے بدل گئے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کام دینا ہوگا، اور اس راستے کے اندر خرچ کیا گیا مال. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات میں خلوص کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کرنے سے اعانت دین میں ایک دانگ یعنی ایک ٹگا خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے اعانت دین ہوگی، دین کو تقویت ملے گی. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا ہمیں بہت بڑے سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں. یہ جتنے لوگ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لاکھوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، چند 100 لوگ ہیں. اگر آپ چند 100 لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے، ہمارا ایک بیٹا دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھ رہا ہے تب بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو سمجھیں کہ ایک بیٹا ہمارا اولاد سے، ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا دوست دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے.
اور اس کا خرچہ میرے ذمے ہے. صرف اتنے لوگ جڑ جائیں اور کہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ ان کو وسائل کے لیے کچھ نہ کہنا پڑے. اور یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. باقی ماشاءاللہ انہوں نے کر دکھایا. میں تو جاتا ہوں تو بڑے بڑے مزار دیکھ کر کے بعض کا طبیعت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اتنے مزار بنانے کی ضرورت تھی، جامعہ بنایا جاتا. لیکن یہاں مزار دیکھ کے مجھے دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ جامعہ اس سے پہلے بن چکا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں کا حق ہے کہ جو ہے وہ ان کو اعزاز و تکریم دی جائے اور ان کی عزت افزائی کی جائے. تو اللہ اس مسجد کو، اس دارالعلوم کو آباد رکھے، اور خالد مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کو بقع نور بنائے. ان کے جو رفقائے کار ہیں، محترم حیدری صاحب ہیں اور دیگر، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مشن پر گامزن رکھے، اور یہ جو سلسلہ نور شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانہ غیب سے وسائل بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ یہاں خوبصورت تعلیمی نظم کی صورت عملی طور پہ ہمیں نظر بھی آئے. اللہ اپنی خاص پناہ امان اور حفاظتوں کا حصار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.